علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 161 سے پڑھیں گے اور سورہ انفال کی آیت نمبر جہاں 10 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 1 تاریخ ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو، وہ نقشہ سامنے رکھو جب وہ تمہیں ڈھانپ رہا تھا اونگ دے کر۔ اونگ کے ذریعے تم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھاپ پیدا کر دی، امانۃ منہ، اپنی طرف سے سکون اور طمانینت دینے کے لیے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا تھا تم پہ آسمان سے پانی، لِيُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ تمہیں وہ پاک کرے اس کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْکُم، اور دور کرے تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی پلیدی کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تاکہ مضبوط کرے، باندھے تمہارے دلوں کو، یعنی ثبات قدمی، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کرے، جما دے اس کے ذریعے تمہارے قدم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تیرا رب وہی فرما رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، یعنی فرشتوں سے اللہ فرما رہے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم قدم جمائے رکھو ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اہل ایمان کو ٹھہرا رکھو اور ان کو ان کے سامنے جمائے رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ چنانچہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ جنگی تدابیر فرمائے، پس تم ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور ان میں سے کل بنان، تمام پوروں پر، جوڑوں پر مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ چنانچہ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، مخالفت کرنے والوں کو خطاب ہے، پس تم عذاب اور سزا کو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، جہنم کا، نار جہنم کا۔ حضرات، غزوہ بدر کی جو صف بندی ہے اور آمنا سامنا ہے، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ جب صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے صحابہ کرام کو طمانینت دی۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح جب جنگ ہو رہی ہے، آمنا سامنا ہونا ہے غزوہ بدر میں،
تو رات کو اللہ تعالیٰ نے نیند سلا دیا صحابہ کرام کو، تاکہ ان پر وہ جنگ کا، پریشانی کا، یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں اور تماریت اور سکون قلب ان کو مل جائے، رات آرام سے سوئے۔ دوسرا یہ، جب صف میں کھڑے ہیں قتال کے لیے، جہاد کے لیے، تو صف کے اندر بھی وہ نیند آ رہی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں تو تھی، 8 تلواریں دی جا رہی، تو جس کے بعد تلواریں اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی، پھر وہ اس کو پکڑتا پھر گر جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کفر کا اور اس شدت کا، قتال کا رعب ختم کرنے کے لیے طمانینت اور سکون کی نیند عطا فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، میں نے رات تمہارے آرام اور سکون کے لیے بنائی ہے۔ اور آپ اس کا تجربہ کر لیں، جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، یا گپ شپ مارتے ہیں، یا کچھ نہیں کرتے تو کوئٹہ والوں کے پاس بیٹھ گئے چائے کا انتظار کرتے رہے سحری تک، وہ سارا دن بھی سوئے رہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، عشاء سے پہلے آپ سوئیں نا، اور عشاء کے بعد بلا جواز آپ جاگیں نا۔ رات کو تباریت کے لیے، سکون کی اللہ نے بنائی ہے، تو تاکہ آپ فریش ہو جائیں، آپ کے وہ تھکاوٹ، کاروبار، جو پریشر، اس قسم کا دباؤ جو آپ کاروبار میں یا دنیا کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، وہ سلسلہ تمہارا تماریت میں، سکون میں، اطمینان میں بدل جائے۔ اب ہم نے خود رات کو دن بنایا ہوا ہے اور دن کو رات بنایا ہوا ہے۔ کتنے کلندر ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، کاروباری لوگ بتاتے رہتے ہیں جی فلاں فلاں جو ساری رات جاگتے ہیں جی، وہ کاروبار کرتے ہیں جی، موبائل سے ساتھ کھیلتے ہیں، سوری دنیا کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، اور صبح پھر ماشاءاللہ جب سحری اور رحمت کا وقت ہوتا ہے پھر وہ ماشاءاللہ سو جاتے ہیں۔ تو کہاں سے طمانینت آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ پیار، رحمت، شفقت، مغفرت، بخشش کہاں سے آئے گی؟ جس وقت اللہ تعالیٰ، حدیث کے اندر بیان آتا ہے، نبی مکرم حضرت محمد رسول فرمان ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کس طرح لاتے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی شان کے مطابق لائق ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں یقین ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ایسے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ اللہ فرماتے حل من مستغفر اغفر لہ، ہاں بھی کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا تو بخشش طلب کرے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگوا آوازہ کیا ہو رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی بنڈ کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے؟ حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی رزق روٹی مانگنے والا ہے، کوئی رشد و ہدایت کی درخواست کرنے والا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ علامہ صاحب نے اپنی بولی میں کیا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں۔ ہم تو معاف کرنے کے تیار ہیں، معافی مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو رستہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں، کوئی راہ مانگنے والا، رستہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جب ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ رشد کی، نہ ہدایت کی، نہ رزق روٹی کی، نہ امن سلامتی کی، تو کہاں سے وہ سلسلے پورے ہوں گے؟ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم نے کیا کہنا مانا؟ آگے آ رہی بات، جو شخص اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے، رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے، الٹ کرتا ہے، حکیم صاحب جس طرح بتاتے ہیں، نہ وہ دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے، تو بعد میں کہتا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ حکیم ہے اللہ، اس نے تمہارے علاج کے بارے میں، صحت کے بارے میں، روحانی بیماریاں ختم کرنے کے لیے علاج بتائے ہیں، نسخے بیان کیے ہیں، نہ کو سننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر اپنی مرضی تم کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنا زیادہ حق رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنی مرضی باجی، جو مرضی کریں، جو مرضی، کیا مرضی ہے؟ وہ پیچھے چلا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، بیویوں نے نعرہ مارا، میرا جسم میری مرضی، میں اس کو لنگا کروں، میں اس کو صدر کروں، میں اس کو بیچوں، میں جو استعمال کروں۔ ایسے نہیں ہے۔ جس نے جسم بنایا ہے اس نے قانون سازی فرمائی ہے، جس نے زندگی بخشی ہے، کوئی شخص اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے اپنے ہلاک ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، بلکہ وہ اسباب و ذرائع اپنانے بھی ممنوع ہے، جس سے انسانوں کی ہلاکت، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ وہ سارے پروگرام جس سے انسان کو صحت ملے، امن ملے، سلامتی ملے، نفع ملے، دین نے رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیا کے کاروبار میں یہ سارے کام کرتے ہو تو دین کے سلسلے میں ساری خاموشی، سناٹے چھائے ہوئے، گلیوں میں پھرو، سروے کرو، کتنی دنیا جاگ رہی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ گئے ہیں، کتنے گھروں میں بیویاں بندے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں سارے۔ بعد میں ٹکرے مارتے ہیں، مولوی صاحب جی دعا کرو۔ مولوی صاحب کیا دعا کرے؟ مولوی صاحب یہ دعا کرے گا تو فوت ہو جاؤ، مر جاؤ، بس اللہ خیر سے، اور کیا کرنا ہے؟
مسئلہ جو آج بیان ہو رہا ہے کہ جب غزوہ بدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں پہلا غزوہ پہلا جہاد کا وہ صف بندی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے تھے میں فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے صف بندی میں نیند کا غلبہ دے کر امن سلامتی دینے کے لیے نیند وپا کر دی، سکون عطا کر دیا، طبیعت ٹھیک کر کے فریش ہو کر تم لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ بارش نازل کر دی۔ جس سائڈ پہ رسول پاک تھے، بعد نے یہ لکھا ہے کہ نشیبی نہیں، یہ بلند جگہ تھی، تو یہ پانی کے ساتھ وہ جو ریتلا علاقہ ہے، وہ ظاہر ہے جہاں ریت والا معاملہ ہو، نشیب ہو، تو وہ بارش کے ذریعے وہ جگہ پکی ہو جاتی ہے، تو جو ریتلی نہیں ہے زمین یا دوسری جگہ ہے اس کے ساتھ پھسلان ہو جاتی ہے۔ جس سائڈ پہ کافر ہیں ان کی زمین وہاں جو پھرتے ہیں وہ پھسلان ہو گئی، تو مسلمانوں کی طرف رسالت باب کے ساتھ کی طرف وہ ریت پر بارش اللہ نے نازل فرمائی۔ دوسرا یہ تھا پانی کی کمی اللہ نے ختم کر دی، پانی پیا گیا، پانی پلایا گیا، پانی استعمال کیا گیا۔ دوسرا شک تھا، بعض صحابہ کرام کو ضرورت تھی غسل کرنے کی، تو وہ اپنے اندر وہ سوچ رہے تھے اگر ہم اس حالت میں شہید ہو گئے تو ہماری صورت کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے ابہام، سارے خدشات ختم کرنے کے لیے ہم نے بارش نازل فرما کے تمہاری پانی کی ضرورت پوری کی، تمہیں طہارت کا موقع ملا، غسل کا موقع ملا، اگر کوئی چند جانور ہیں اس کو پانی پلانے کا موقع ملا، بارش نازل کر کے تمہارا علاقہ مضبوط کر دیا تاکہ جم کے لڑو۔ یہ ہماری طرف سے یہ بھی ایک رحمت اور شفقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیسی، میں سمجھتا ہوں اگر ان واقعات کو اس طریقے کے ساتھ بیان کیا جائے جو سیرت پاک کے اندر جس کی ضرورت ہے، کہانی نہ بیان کیا جائے، قصہ ایک بیان کر کے نہ پیش کیا جائے، اس کے اہداف، اس کے دروس، اس کے نتائج، اس کی نعمتوں کو بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے ہیں، فرشتے آئے ان کی مدد کی ہے۔ ساڈا محلے والا کوئی بندہ نہیں نال ٹوردا، گھروں کو ٹورنا سے تیار نہیں، سبحان اللہ کہو نا، اچھا جی ٹھیک ہے پھر جاؤ تسی جی، جاؤ جاؤ جی، فرشتے آسمان سے اللہ بھیج رہے ہیں، کتنے وہ مقدس لوگ ہوں گے۔ فرشتے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کہانی نہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ان پر سکون، ان پر نیند، ان پر آرام کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما کے یہ سارے مسائل حل کر دیے، خدشات ختم ہو گئے، ابہام ختم ہو گیا، طہارت آ گئی، پانی آ گیا، نظام ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے اللہ تمہیں طہارت نصیب کرے، پاکیزگی، وہ ساری بات ہوگی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پلیدگی کو دور کر دے، وہ وسوسات تھے، اگر تم فوت ہو گئے، تم مارے گئے، شہید ہو، بعض وہ شہید تو نہیں آتے نا، وہ جنگ میں تم مارے گئے تھے، تم تو اس حالت میں ہو، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، تمہیں غسل کی ضرورت تھی، کیا کرو گے؟ یہ خدشات، یہ پلیدگی، یہ دباؤ شیطانی وسوسات کا اللہ نے ختم کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، فرشتے، طہارت، پاکیزگی، پاؤں کا جمنا اور مٹی کا مضبوط ہونا، سارا کچھ ہی فرمایا تمہارے۔ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، تمہارے قدموں کو اللہ گاڑ دے، مضبوط کر دے۔ ریتلی زمین تے ٹرن دا بھی مزہ آتا ہے، جم کے تم لڑو گے، اور پاؤں تمہارے جمے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف مدد آ گئی ہے، طہارت، پاکیزگی، سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ پھر اذ یوحی ربک الی الملائکہ، پھر اللہ فرشتوں کی طرف وہی فرما رہے تھے، انی معکم، بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لو اندازہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں کو پیغام دیا، پیچھا نہیں دیکھنا نہ اتے آنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم نے جن کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو بھی سہارا دینا ہے، ان کے پاؤں بھی جما کے رکھنا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کام تو اللہ نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سہارا بنایا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، بن یار نبی دیا یاراں دا، کیا لطف ہے اس بات کے اندر۔ اگر پیار کرنا ہے تو اصحاب رسول کے ساتھ کر، تو اللہ تعالیٰ صحاب رسول کے ساتھ فرشتے بھیج دیے، لو جی ڈٹ کے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈٹ کے رہو۔ کیسا ماحول اللہ تعالیٰ نے پیش کیا قرآن مجید کی زبانی۔ تو انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں یہ کام تسی کرو تو اسی بھی کچھ کریں گے۔ اجے اللہ تعالیٰ فرمائے کوشش کرا، بارش نازل فرما دی، ماحول ٹھیک کر دیا، فرشتے نازل کر دیے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ اگلا کام کیا ہے؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا۔ روب ایک ایسی شے ہے جو مروب ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جلالت کا، اصحاب رسول کے ساتھ پلس فرشتوں کا، اور ان کی مار کا، ان کے روب کا، اور ان کی نوحانیت کا روب ڈال کے کافروں پر لے پھر کو مارن دی جاج دسی، آندے مارو دی توڑے چ، آندے ہو نا،
ارے توڑ مار یہ توڑ مارن کا فارمولہ اللہ نے پیش کیا ہے. فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو. وضربوا منہم کل بنان، ان کے پوروں یعنی جوڑاں تے مارو، جوڑاں تے سٹا مارو تے توڑاں پنو انہاں دی، گولی چلان دی لوڑ نہیں. مینوں یاد ہے چلو حاجی صاحب ساڈے پہ لڑائی ہو گئی اپنے عزیزاں دی تے وہ تے گولیاں تے لا 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 تے پستول تے بندوقاں تے ابا جی کہنے لگے چولو تو لڑن دی بھی اجازت نہیں. وہ سارے سر پڑ کے پہ گئے، لڑائی ہوئی ہے، بندوقاں گولیاں اللہ پر تفریح دال بندے پھٹر. کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہے گولیاں چل لوڑی توڑاں تے مارو تے جوڑاں تے مارو، جہاں توڑ تے 60 وجے تے جوڑ تے وہ تے کرن جو گے کھ نہیں رہتا. یہ طریقہ اللہ نے دسیا ہے، لڑن کا حکم نہیں دیتا. یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. مدے ہوں جا کے توڑ پانا جی سویرے تر سے سنے توڑ پان چڑی گئی دی. یہ جہاد میں بات ہو رہی ہے، طریقہ جہاد میں فرمایا. کیوں جی حافظہ فارمولہ کس دسیا؟ فضربوا فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے جوڑ اور پورے پنوں، جوڑ پنو انہاں دے. کیا بات ہے رب العالمین. ذالک بانہم، کیوں ایسے فارمولہ ہے، کیوں ان کو ایسے مارنا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا مخالف ہے، رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے، وہ دی توڑ بھی پنی جا سکتی. آخر سبحان اللہ. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. لو جی اور شخصیت تشریف لایا جائے. اللہ دعا کرو اے بزرگ تھی جمع عرب. ارشاد ہوتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. کیوں ان کے خلاف یہ بیان اللہ نے دیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کر رکھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رکھی. تو فارمولہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب کرے گا. اللہ عذاب کرے گا تو تسی بھی نال دو ٹھوک دے ہو. اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا وہ محبوب نہیں ہے اللہ کا، وہ مغضوب ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے. اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھ. ذالکم، فرمایا یہ جو سلسلہ ہے، او مخالفت کرنے والو، اللہ کی رسول کی عداوت رکھنے والو، فذوقوہ، چکھو پھر عذاب، چکھو عذاب کا ذائقہ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب کس کا ہے؟ جہنم کا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ آپ صاحب ہے کوئی ایسا قرآن بھی ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ، وہ سارے، وہ عربی ہے، اجمی ہے، بندے نے، بیویاں نے، وڈے نے، امیر نے، غریب نے، وہ کون نے، وزیر نے، صدر نے، جو بھی اس کھاتے میں آئے گا اصحاب النار ہے، کوڑا ہے وہ. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ. ایک اور آیت ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہے یہ بھی قرآن میں. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس بندے نے گناہ کمائے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ٹھوک کے، پیر بن کے، آکڑ کے، تے ضد کر کے گناہ کیے. فرمایا ظاہر احاطت بہ خطیئتہ، پھر گناہوں نے، جرائم نے اس کو گھیر لیا. اولئک، یہ بھی سارے جہنمی ہیں. اللہ نے فتویٰ دیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ جلیں. تو کیا سٹیٹس ہے یہ؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ کیوں نہیں رسول پاک کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا؟ قرآن اللہ نازل فرمایا کس لیے؟ ہدایت کے لیے. یہ چومنے کے لیے اور جھومنے کے لیے نہیں. صلی اللہ نبینا، قرآن کو نہیں پڑھیا، قرآن شریف کو نہیں پڑھیا، نہ اس کا ترجمہ ہے. بیٹھا ہوا ہے جلیاں پا رہے ہیں اور تجھے ویلا دے رہے ہیں. شیطان نے لگے رہو ایسے کام میں. لکھا ہوا کیا ہے کوئی پتہ نہیں. لا تقرب الزنا کا مطلب کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں کہ جو لوگ حرام کیوں کھا رہے ہیں، سود، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بولی کی کمیٹیاں ڈالی رہے ہیں، کاروبار، تاجر، ماشاءاللہ، پھر بولی لگ رہی کمیٹی. لعنت نہیں ہے اس کاروبار پر؟ کیا سلسلہ ہے یار؟ اور پاجی کام جو چلانا ہوا، بازار بڑا ٹھنڈا ہے، پراپرٹی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، فلانی شاید ٹھپ ہو گئی، تسی بھی دستے بند کر کے لمے پیروکار آن کے. کیا طریقہ ہے یہ؟ حضرت صاحب یہ اتنا بڑا قانون کی کتاب اللہ نے آسمان نازل فرمائی، قانون کی کتاب اتاری، تو کتنے لوگوں نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا؟
عدالتوں میں مخالفت، صدارتوں میں مخالفت، وزارتوں میں مخالفت، محلے کے چودھری سرپنچ اس کے اندر مخالفت، ممبر و محراب پہ مخالفت، تو کہاں سے یہ طوفان روکیں گے؟ سمندری طوفان نہ آئے تو کیا آئے؟ جاپان کے اندر کیا ہو رہا ہے، جاؤ سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلانے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلاں علاقے کیا ہے یہ؟ اللہ بڑی قوت بتاتے ہیں، پانی اتار اتار کے، پانی نازل کر کر کے۔ قرآن مجید کا اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے جرائم کی وجہ سے، مما خطیئاتہم غلطیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے مارے گئے، ادخلوا نارا غرق کر دیے گئے، آگ میں داخل کر دیے گئے، اللہ کی ہمیشہ پھٹکار لعنت لے کر دنیا سے ناپید ہو گئے، کوئی نام و نشان ان کا باقی نہ رہا۔ یہ سن سنا کے کس بنیاد پر آدمی خوش ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی حی علی الصلاح کی آواز سن کر اس کو ویسے کس طرح اطمینان ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح کی اس کو ترجمے کا نہیں پتا نا، اس کو نہیں پتا حی علی الصلاح کا مطلب کیا ہے۔ اللہ آواز دے رہے ہیں، پابند کی اللہ نے اعلان کرو کہ نماز کے لیے آؤ، ان کو پتہ ہی نہیں، اور کامیابی کے لیے آؤ، اور کامیاب ہونے کے لیے آ جاؤ۔ دوسری قوم کا الصلاۃ خیر من النوم، اور سونے والوں اور مرو تھوڑا سمو، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے نماز بہتر آؤ، پتہ ہی نہیں ان کو، تو کیا کریں گے وہاں؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کرے ہمارے اندر کوئی انقلاب آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے۔ ملک کی حالات بدترین حالت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری دنیا میں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے کافر جم کے ان کو مار رہے ہیں، مسلمان سارے سو گئے، وہ سارے لاربان بن گئے، کہ زمزم پی کے کھجوراں کھا کے سو رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سے، یہ کاروبار ہے۔ تو نبی کو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، میرے پاک پیغمبر کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اسی گل کرنے جو بھی نہیں، ہم بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اپنا موقع پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ سارے خلاف نہ ہو جائے، تو جب یہ ہماری صورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا سلوک کریں گے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ توجہ جی، اذ یغشیکم النعاس امنا، جب وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعاس اونگ بھیج کے، اونگ کے ساتھ ڈھانپا، امنتن سکون دینے کے لیے، امن سلامتی دینے کے لیے اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا یا اتار رہے تھے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ مقصد یہ تھا جب یہ ہو رہا تھا، جب بارش نازل فرمائی جا رہی تھی تم پہ، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ اس بارش سے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَان، شیطان کی پلیدگی وسوسات کو دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، تمہارے پاؤں کو جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، او جب اللہ وہی فرما رہے، جب تیرا رب فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں کی طرف پیغام آ رہا تھا، انی معکم، بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اہل ایمان کو ذرا جما کے رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں روب میری طرف سے آئے گا، وہ مرعوب ہو جائیں گے، فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو، وضربوا منهم کل بنان، ان کے جوڑوں پوروں پر مارو، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کر رکھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، واضح لفظ ہے، جو اللہ کی مخالفت کرے گا، رسول پاک کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذالکم، یہ ہے وہ طریقہ جو بیان ہوا ہے، یعنی مخالفت کرنے کا اللہ کے رسول کا، اگر وہ ایسے کرتا ہے کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی لیڈر، فَذُوقُوهُ، فرمایا یہ عذاب چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ میں کہ مثال دما، غصہ نہ کرے جی، سن لو گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے، عشاء کی نماز آپ نے اس حد تک فرمایا اگر میں امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو میں رات کے تیسرے حصے تک اس کو لے جا کے پڑھاتا۔ عشاء کی نماز پہلا پڑھنی ہے کہ لیٹ پڑھنی ہے؟ لیٹ پڑھنی ہے۔ تو کتنے ہمارے عاشق محلوں میں ہے وہ عشاء کی نماز کو جلدی پڑھتے ہیں جو کہ رسول پاک کی مخالفت کرنی، قصدن کرتے ہیں۔ جس کو فرمایا کہ پہلے پڑھو اس کو لیٹ پڑھنی ہے، جس کو فرمایا لیٹ پڑھو اس کو پہلے پڑھنی ہے، تو کہنا ہے پکا سننی ہے، پکا دیندار ہے، کس طرح آگے آؤ میرے سامنے لاؤ اس کو، قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرو،
سید الانبیاء نبی مکرم حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. ظہر کی نماز کا ٹائم جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی رسول پاک کو آ کر، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، دونوں ٹائم، سب سے آخری سب سے پہلا ٹائم. فرمایا یہاں سے یہاں تک امت کا ٹائم ہے. لیکن اپنی مرضی کے ساتھ مخالفت کی جائے تو پھر کہا جائے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، بچہ مسلمان ہے، بڑا سنی ہے، بڑا عالم فاضل ہے، وہ سزا کے لائق ہے. یہی وہ اشارہ ذالکم، اور یہ ہے تمہارا مخالفت کرنے والوں کو خطاب ہو رہا ہے. اللہ کی مخالفت کرتے ہو، رسول پاک کی مخالفت کرتے ہو تو اس کے لیے فرمایا عذاب ہے، فذوقوا، چکھو پھر مزہ. تو یہ کہتے ہیں اچھا پترا مزہ چکھ، کہتے ہو نا تو پتر چکھ ہے یہ مزہ، وہ مزہ نہیں، سزا دی جا رہی ہے. فرمایا یہ سزائیں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. جب اللہ کی مخالفت ہر رنگ میں کی جائے، عبادت میں، ریاضت میں، کاروبار میں، لباس میں، معاشرت میں، اللہ کی حد مقرر فرمائیے، اپنی مرضی سے لوگ لگے ہوئے. بعد میں کہتے ہیں یار ہو پتہ نہیں کیا رہا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک تاریخی بات یاد ہے، حضرت امیر المومنین کے زمانے میں مدینہ زلزلہ آیا. حضرت عمر فاروق نے کوڑا زمین پہ مارا اور سوال کیا تیرے اوپر عدل نہیں ہوتا؟ اللہ اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں ہوتا؟ رک جا. تاریخ ثابت کرتی آج تک مدینہ زلزلہ نہیں آیا. سالوں ہر وقت زلزلہ، تمغہ آ رہا، زلزلہ آ رہا، طوفان آ رہا، فلانی آیا، سلامی آ گیا، فلانا آ رہی ہیں آندیاں. کبھی سوچا ہے یہ کبھی امن کی خبر بھی آئی ہے، کبھی سلامتی بھی خبر بھی آئی ہے؟ نہیں. وجہ ہمارے اندر سارے طوفان اللہ رسول کی مخالفت کے جب جمے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت فرمائے، شعور بیداری نصیب فرمائے، تاکہ اللہ ہمارے حالات ٹھیک کرے.